لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذر من يشاء والله على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں زمینوں کا سب کچھ اللہ کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس پر تم سے حساب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے دلوں کی باتوں کا حساب لے گا. اس لیے دل کی نگرانی بہت ضروری ہے، اپنے دل کو پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے، اپنے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے. اس میں سے گندگیاں نکالنا اور اس میں اچھائیاں پانا بہت ضروری ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا ان فی الجسد مضغہ، سنو انسان کے جسم میں ایک بوٹی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ بوٹی کون سی ہے؟ دل. اس لیے دل کو بنانا ضروری ہے، اس دل کی اصلاح ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ دل بگڑ گیا سارا جسم بگڑے گا، دل درست سارا جسم درست. یہ دل جو ہے نا انسان کے وجود کی کائنات کا دارالحکومت ہے، مرکز. جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا دارالحکومت کیا ہے؟ اسلام آباد، وہ مرکز ہے. اگر مرکز میں خرابی پیدا ہو جائے تو سارے ملک میں خرابی پیدا ہوگی، وہاں پر فسادات شروع ہو جائیں، خدا نہ کرے. حکومت کی حکمرانی یعنی ان کا کنٹرول ختم ہو جائے، حکومت کا کنٹرول اپنے مرکز پر ختم ہو جائے تو سارے ملک پر ختم. اگر اسلام آباد میں بدامنی شروع ہو جائے اور خوف و ہراس شروع ہو جائے تو سارے ملک میں بدامنی اور خوف و ہراس ہوگا. یہ ملک کا مرکز ہے، دل ملک کا مرکز ہے. ادھر دل ہے، ادھر یہ بائیں طرف ہے، بائیں طرف یہاں انسان کے سینے میں دل ہے، ادھر نہیں ہے یا نہ ادھر ہے، ادھر ہے. یہاں ہم نے اس دل کے اوپر جیب بنائی، جیب، اور جیب میں پیسے ڈالے تو دل کے اوپر دنیا آ گئی ہے. اللہ معاف کرے، یہ اللہ والوں کے رشتے ہیں. دل میں بہت سی چیزیں ہیں، گندی چیزیں بھی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں. اچھی چیزیں ہونی چاہیے، گندی چیزیں نکالنی چاہیے. اچھی چیزیں، ایمان اچھی چیز ہے، اور نیک ارادے، صحیح عقیدے اچھی چیز ہے. اچھائیوں کے منصوبے آدمی آگے سوچتا ہے، اچھائیوں کے منصوبے یہ اچھی چیز ہے، یہ کوئی برا نہیں. تو اس میں اچھائیاں ہیں لیکن اس میں گندگیاں بھی بہت ہیں. کافر کا دل گندا ہے تو اس میں کفر بھرا ہے، ایمان نہیں. مشرک کے دل میں شرک ہے. ایسے ہی گندے عقیدے دل کے بھی ہیں تو گندے عقیدے دل کو گندا کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آدمی وہ عقائد رکھے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح عقائد رکھے، قرآن مجید کے متعلق صحیح عقائد رکھے، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، اولیاء رحمہم اللہ، ان سب سے متعلق صحیح عقائد دل میں رکھے، صحیح عقائد۔ صحیح عقائد کے لیے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اردو میں 2 کتابیں ہیں، عقائد اسلام ایک کا نام ہے، دوسری کا نام عقائد الاسلام ہے، یعنی ایک ہی نام ہے تقریباً۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض عین ہے، فرض عین کہ اگر وہ کتابیں نہ پڑھ سکے تو کم از کم صحیح عقیدہ علماء سے پوچھے۔ بیت زیور میں حضرت ثانی رحمہ اللہ نے عقائد کا بھی ایک باب بنایا ہے سمجھانے کے لیے کہ کون کون سا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقائد، اسی طرح قرآن شریف کے بارے میں، صحابہ کرام، اولیاء کرام، قبر میں موت، حشر، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، جن، اس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری جو مخلوقات جن باتوں کا قرآن شریف میں ذکر ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیثوں میں ذکر ہو گیا، ان کو ماننا ضروری ہے، دل میں ان کے متعلق یقین ہو، اللہ نے سچ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ گندے عقائد کون سے ہیں؟ نیا عقیدہ، اس سے بچیں، نیا نعرہ لگے، نیا عقیدہ دیا جائے، نیا نظریہ دیا جائے، یہ نیا عقیدہ بدعت اور گمراہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نئے عقائد کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں رکھی گئی۔ عبداللہ بن سبا نے یہ پہلا گروپ تھا جو مسلمانوں سے کٹا، سبائی ان کو کہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو شیعہ نہری کہتے تھے۔ پھر بعد میں خوارج پیدا ہوئے۔ خوارج ایسے لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی معاذ اللہ کافر کہتے تھے، ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ اور یہ جو شیعہ لوگ تھے یہ کیا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو معاذ اللہ کافر کہتے، اور خوارج کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ کافر کہتے۔ یہ گندے عقائد نظر۔ پھر اسی طرح دوسرے فرقے پیدا ہوئے۔ جو عقیدہ آپ نے اب تک سنا ہوا ہے اس عقیدے کے خلاف کوئی نیا اٹھے تو نہ مانو۔ یہ جیسے کہ مثال مرزا قادیانی جب اٹھا تو اس نے نیا نظریہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذیلی نبی بن سکتا ہے آدمی، ذیلی زوئے کے ساتھ ذیلی نبی بن سکتا ہے، ذیلی نبی بن سکتا ہے تو ختم نبوت کا کیا فائدہ ہو۔ اسی طرح ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرا ہوا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اور یہ بھی کہا کہ ان کی قبر کشمیر میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور وہ قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے، اور اس جامع مسجد کا سفید مینار آج بھی موجود ہے، اور وہ مینارۃ المسیح کے نام سے لکھا ہوا ہے، یعنی وہ مسجد کا جامع مسجد دمشق، یہ ملک شام میں ہے، جامع مسجد دمشق کی سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ مصلی امامت پر ہوں گے، وہ نماز کی تکبیر کہی گئی ہوگی، عصر کی نماز ہوگی یا فجر کی نماز ہوگی، تھوڑا یاد نہیں ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ مینار پر اترنے کے بعد زمین پر نیچے سیڑھی کے ذریعے انہیں اتارا جائے گا۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کو فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، نماز تم پڑھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کیف بکم اذ نظر فیکم ابن مریم وامامکم منکم، تمہارا کیسا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے اور امام عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تم میں سے ہوگا۔ ہاں، یہ پہلی نماز میں حضرت امام مہدی امامت کرائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے پہلی نماز پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے بعد کی نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے۔
تو یہ سب عقائد کیا ہیں؟ حق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی تشریف لائیں گے، اور ایسے ہی دجال نکلے گا، ایسے ہی یہودیوں کے ساتھ ہماری جہاد ہونی ہے، ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ بھی ہماری جہاد ہونی ہے۔ ہاں، رام بھی وہ ہندوؤں اور یہودیوں کے ساتھ ہوگا، اور ہمارے حکمران بھی لگتا یہی ہے کہ یہ ہندو اور عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن مسلمان صحیح العقیدہ وہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آئی، آپ نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی قد اوجبوا، میری امت کی دو جماعتیں ہیں جن کے لیے جنت لازم ہو گئی ہے، اصابۃ تغزو الہند و اصابۃ تغزو مع عیسی ابن مریم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ جماعت ہوگی جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، اور ایک وہ جماعت ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لڑائی میں نہیں ہوں گے، ان کا لشکر ہوگا، ان کے حامی ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام یہود و نصارہ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوں گے، یہ بھی لشکر انہی کا ہوگا، ہندوستان والوں کے ساتھ لڑنے والوں کا لشکر بھی انہی کا ہوگا۔ جہاد ختم نہیں ہو گیا، کوئی ختم کرے نہیں ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد ماض مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر امتی الدجال، فرمایا جب سے میں بھیجا گیا ہوں تب سے جہاد شروع، اور اس وقت تک جہاد رہے گا جب تک میری امت کے آخری لوگ دجال کے ساتھ لڑیں گے۔ اور فرمایا لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، کوئی ظالم بادشاہ آئے گا جہاد ختم نہیں ہوگا، کوئی عادل بادشاہ آئے گا جہاد ختم نہیں ہوگا، یہ جاری رہے گا۔ یہ ہماری کمزوری ہے، اصل میں یہ ہمارے حکمران منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے ساتھ نہ لڑنا پڑے۔ ٹھیک ہے، صلح اور معاہدے ہونا برا نہیں، صلح اور معاہدے ہونا برا نہیں ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی معاہدہ ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی صلح ہو سکتی ہے، اور ہر قسم کے کافروں غیر مسلموں کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے، لیکن صلح کا معنی غلامی تو نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر آرڈر جاری کریں اور ہم ان کے تابع فرمانوں، یہ تو معنی نہیں ہے صلح کا۔ صلح کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تجارت کریں گے، ہم ان سے نہ لڑیں گے، جب صلح ہوگی وہ ہم سے نہ لڑیں گے، یہ ہے، یہ دنیاوی معاملات کی حد تک ہوتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکسر الصلیب، عیسائیت کو ختم کریں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو ختم کریں گے، خنزیر کو ختم کرنے کا مطلب یہودیت کو ختم کریں گے، اور ویضع الجزیہ، ٹیکس لینا ختم، یعنی ٹیکس لینا کا کیا مطلب ختم؟ اب آرڈر ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں آرڈر ہوگا یا مسلمان ہو جاؤ یا تمہارے اوپر تیر تلوار چلے گا اور موت کے گھاٹ اتر جاؤ، اگر کافر رہو گے امن نہیں ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں حضور نے فرمایا، حضور اس وقت کافر نہیں رہ سکے گا، مسلمان ہوگا، اگر مسلمان نہیں بنے گا تو پھر لڑنا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے لشکر کے ساتھ لڑنا پڑے گا، پھر کافر کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جہاد کا موضوع جہاں بیان کیا ہے تو وہاں یہ فرمایا ہے فضرب الرقاب، یعنی فضربوا ضرب الرقاب، جب جہاد ہو گردنیں مارو، گردنیں مارو، یہ نہیں کہ اس وقت دوستوں بزرگوں نہیں چلے گا، ابھی دوستوں بزرگوں تبلیغ اپنے وقت پر چلتی ہے، اس وقت نہیں چلے گا، دوستوں بزرگوں مسلمانوں کو یہ کرنی، یہ مطلب نہیں ہے میں برا منا، اللہ رحم فرمائے، یہ ہمارا اپنا کام ہے، یہ کام وہ بتا رہا ہوں کہ وہ کام اس وقت یہ کام اس انداز کا کام ختم ہو جائے گا، یعنی نرمی کا کام ختم ہو جائے گا، بس آپ جہاد ہوگا، جہاد لڑنا ہوگا۔ یہ عقائد بگاڑے ہیں اتنے مرزائیوں نے، ڈاکٹر جاوید غامدی پاکستان کا لاہور میں ہے اس نے، اور اسی طرح دوسرے اسی قسم کے لوگوں نے، میں یہ عرض کر رہا نیا فرقہ نیا عقیدہ کوئی بیان کرے خیال کرو اس سے بچو۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے، بڑی بڑی موبائلیں لوگوں نے لے رکھی ہیں اور یہ خیال بھی نہیں کرتے
کہ ہم جس مولوی کو سن رہے ہیں وہ ٹھیک آدمی بھی ہے یا نہیں، چلو اس کی بھی تو سن لیں، چلو اس کی بھی تو سن لیں، چلو اس کے بھی تو سن۔ اب نہ قرآن پڑھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا، نہ نبی کے فرمان حدیثیں پڑھی، اور نہ واقفیت ہے، نہ علماء سے معلومات کی، اور جب غلط نظریہ کسی نے بیان کر دیا، یار بیان تو ٹھیک کر رہا تھا آدمی، بیان تو ٹھیک کر رہا تھا، دیکھو کہ ایک بات کے لیے کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، اور صرف حوالہ نہیں دکھا رہا ہے، وہی وہ عربی کتاب دکھائے یا فارسی کتاب دکھائے۔ آپ کیا جانیں عربی کتاب کو اور کیا جانیں فارسی کتاب کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسا آیا کہ یہودی مرد اور عورت انہوں نے زنا کر لیا، اور حضور کی عدالت میں آئے کہ آپ دونوں شادی شدہ تھے، حضور کی عدالت میں فیصلہ آیا کہ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تورات میں اس جرم کی سزا ذکر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ذکر نہیں ہے، ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ مثال لاتیں ماری اور مکے لگا دیے اور اس طرح سے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تورات لاؤ، تورات لاؤ، تمہاری تورات میں یہ اس کی سزا لکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں لکھی۔ لے آئے، جب لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ موجود تھے، جو یہودی عالم تھے اور اب صحابی بن گئے تھے، اور ان یہودیوں کا عالم اس وقت یاد مجھے ایسا آ رہا ہے ابن سوریہ وہ کتاب پڑھتا ہے، تورات پڑھتا ہے، آگے پڑھتا ہے پیچھے پڑھتا ہے، ایک جگہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ۔ جب ہاتھ ہٹایا تو اس ہاتھ کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لیں ان کی سزا رجم ہے، لکھا تھا رجم ہے، لیکن انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب مولوی جو تم کو کتاب دکھاوے اور وہ ایک انداز سے دکھائے، آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ان یہودیوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے وقت زبان ٹیڑھی کر دیتے ہیں، اور ٹیڑھی زبان کر کے اپنا مطلب درمیان میں اس سے گھسیڑ دیتے ہیں۔ اب تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اللہ پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جان سے بوجھتے۔ یہ اللہ نے یہودیوں کا بیان فرمایا، اور مسلمانوں میں بھی تو یہودی گھس گئے ہیں نا، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور بڑے پروفیسر بنے ہوئے ہیں، بڑے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے انہوں نے، وہ تو بنے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھے کہ یہ کیسا ہے؟ ہزاروں راہزن لباس خضری میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں، اے بسا ابلیس روح آدم ہست، بہت سے ابلیس انسانی شکل میں ہیں۔ تو خیال کرو نیا عقائد و نظریات اپنے دل میں نہیں بٹھاؤ۔ یہ بات یہ کر رہا تھا کہ اپنے دل میں سے گندگی کو نکالنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنے دل میں عقائد و نظریات ٹھیک رکھو، عقائد و نظریات ٹھیک رکھو۔ جو بھی آپ کو کوئی عقیدہ بیان کرے تو آپ قرآن و حدیث کا حوالہ ان سے نہیں بولو، اس لیے کہ آپ قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ زیادہ پوچھو تو یہ پوچھو کہ پچھلے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اگر پچھلے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے تو مجھے دکھا، اور پھر آپ عالم سے رابطہ کریں تو بھی سمجھ سکیں گے، عالم سے رابطہ کریں۔ اور یہ بھی پوچھو کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے یہ عقیدہ ثابت ہے جو تم بیان کرتے ہو؟ اگر ان سے یہ عقیدہ ثابت ہو پھر تو وہ حق عقیدہ ہوگا، لیکن جب ان سے ثابت نہ ہو نیا عقیدہ، جیسے ہمارے ہاں شور شرابہ شروع ہو گیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یہ عقیدہ، حضور عالم الغیب ہیں یہ عقیدہ پیچھے نہیں ہے، پچھلی امت میں نہیں، یعنی حضور کے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین بزرگ ان میں یہ عقیدہ نہیں۔ حضور عالم الغیب ہے کوئی عقیدہ، حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور حضور وہیں سے دیکھتے ہیں اور یہاں کا درود و سلام سنتے ہیں، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں۔ ایسے ہی دوسرا گروپ آ گیا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، یہ مماتی پتھری جس کو بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، یہ کہتے ہیں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، ہر جگہ صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی ہر ایک کو جاننے والا، ہر ایک کو دیکھنے والا، ہر ایک پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ، یہ حاضر ناظر کا معنی ہے، ہر ایک کو جاننے والا،
ہر ایک کو دیکھنے والا، ہر ایک کی سننے والا، ہر جگہ سننے والا، ہر جگہ دیکھنے والا، یہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ یہ عقائد و نظریات پچھلی ہمارے بزرگوں میں نہیں ہے، پچھلے بزرگوں میں یہ پکی بات ہے۔ اسی طرح کے دوسرے عقائد و نظریات، یہ محرم میں ماتم شروع ہوتا ہے، ربیع الاول میں جلوس نکلتے ہیں، جشن منایا جاتا ہے، پچھلی ہمارے اسلاف میں یہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں۔ جو نیا عقیدہ ہو، جو نئی بات ہو، اسے دفع کرو اسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میری امت 73 فرقہ ہوگی، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، کون سا؟ معنی علیہ وسلم، حضور کے راستے پر، حضور کے صحابہ کے راستے پر چلنے والا، حضور کے راستے پر اور حضور کے صحابہ کے راستے پر چلنے۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، کافروں نے کہا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس نئے دین کو قبول کیا، اگر یہ دین خیر ہوتا، بہتر ہوتا تو پہلے ہم قبول کرتے، یہ قبول نہ کرتے، ہم سے پہلے یہ قبول نہ کرتے۔ یعنی کافروں نے یہ کہا کہ صحابہ کرام نے جس کو قبول کیا اس میں خیر نہیں، توجہ کریں، صحابہ نے جس کو قبول کیا اس میں خیر نہیں، یہ تو کس نے کہا ہے؟ کافروں نے۔ کس نے کہا ہے؟ کافروں نے۔ اب ہم نے تو کافروں والا نظریہ تو نہیں رکھنا، ہم نے تو مسلمانوں والا نظریہ رکھنا ہے، اور ہمارا نظریہ کافروں کے نظریے کے الٹ ہو۔ کیا؟ انہوں نے کہا صحابہ نے جس دین کو قبول کیا ہے اس میں خیر نہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ نے جس عقیدے کو قبول کیا اسی میں خیر ہے، صحابہ نے جس عمل کو قبول کیا اسی میں خیر ہے، صحابہ نے جو نیکی کی وہی نیکی ہے، صحابہ نے جو ثواب کا کام سمجھا وہی ثواب کا کام ہے، جو نیکی صحابہ نے نہیں کی اس میں خیر نہیں، جو عقیدہ صحابہ نے نہیں رکھا اس میں خیر نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ اس کو سمجھ لو، یہ اچھی طرح سمجھ لو۔ صحابہ کرام، کافروں کا نظریہ ہے کہ خیر میں آگے نہیں جا سکتے، مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ خیر کے ہر کام میں صحابہ آگے ہوئے۔ جب خیر کے ہر کام میں صحابہ آگے ہوئے تو جو کام صحابہ نے کیا اس میں خیر ہے، جو چھوڑا اس میں خیر نہیں ہے، جو چھوڑا اس میں خیر نہیں ہے۔ اس کو تو یاد کر لو کم از کم، جو چھوڑا اس میں خیر نہیں۔ انہوں نے چھوڑا، عید میلاد النبی نہیں منائی، انہوں نے جشن وشن نہیں منائے، انہوں نے جلوس ولوس نہیں نکالا، یہ تو سیاست ہے۔ انہوں نے ماتم واتم کچھ نہیں کیا، انہوں نے محرم نہیں منایا، ربیع الاول نہیں منایا، رمضان المبارک اللہ نے فرمایا ہے مناؤ، جمعۃ المبارک اللہ نے فرمایا ہے مناؤ، تو صحابہ کرام نے منایا۔ کئی طرح کی عیدیں شروع کر دی، کوئی عید غدیر ہے اور کوئی عید میلاد ہے اور کوئی عید معراج ہے۔ پچھلے ہمارے بزرگوں میں یہ چیزیں تھی نہیں، یہ تماشائی لوگ ہیں، تماشا کرنا ہے بس۔ ہر عقیدہ نظریہ جو نیا ہو دل میں سے نکالو، ایسے کو قبول ہی نہیں کرو۔ دل کی پہلے صفائی اس سے کرنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آدمی کا عقیدہ خراب ہو تو عقیدے کے مطابق ہیں نیکیاں، ثواب کے کام، اجر کے کام، یعنی عقیدہ ٹھیک، نیکیاں اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، عقیدہ خراب سب ضائع ہو جائے گا۔ فجعلناہ ھباء منثورا، اڑتی ریت کی طرح اللہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگ بتاؤں تمہیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، ایسے بتاؤں تمہیں؟ اب آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا؟ ایسے بتاؤں تمہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اعمال کے اعتبار سے، یعنی سب کچھ کریں گے ہوگا خسارہ، ملے گا کچھ نہیں، نفع فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے دنیا میں محنت تو خوب کی لیکن دنیا میں ساری محنت ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اپنے خیال میں وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم بڑے اچھے کام۔ بدعات یہی ہوتی ہے نا بھائی، بدعات وہ اچھے کام نظر آتے ہیں اور آدمی سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام ہیں، اچھے کام نہیں ہوتے، وہ برے کام ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنی طرف سے اچھے کام بنا لیے اور اپنی طرف سے بنا کر اس پر وقت بھی لگایا، اس پر مال بھی لگایا، اس پر خون پسینہ لگایا،
ہاں اس پر جان بھی لگائی، لیکن سب کیا کرایا ضائع، وَاللَّهُ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ۔ اسی تفسیر میں آپ اس آیت کی تفسیر دیکھ لو، اسی تفسیر۔ تو اگر یہ عقیدہ ایمان ٹھیک نہیں ہوگا تو سب کیا کرائے ضائع ہو جانا، بدعات ضائع ہو جائیں گی، اور ایسے ہی ہر وہ کام جس میں دکھاوے کا کام ہوگا، بدعات ساری دکھاوے کی ہیں، دکھاوے کا معاملہ ہوگا، سب ضائع۔ تو دل میں سے عقیدے ٹھیک رکھو اور گندے عقیدے نکالو۔ بعض اوقات آپ لوگ پوچھ بھی لیا کرو، ہم کو بہت دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے دل میں کون سا نظریہ ہے، پوچھ لیا کرو۔ اچھا، اور اس کے بعد دل میں اور کئی چیزیں آتی ہیں، وسوسے، ارادے، نیتیں اور گناہ دل میں ہوتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی آیت کی تفسیر سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور یہ بعض نصیحت ہے، یعنی ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ وسوسے انسان میں جو ہم کیا آ سکتے ہیں، اچھا وسوسہ بھی آ سکتا ہے، برا وسوسہ بھی آ سکتا ہے۔ وسوسہ کا معنی ہوتا ہے خیال آنا، اچھا وسوسہ اور اچھا خیال آئے تو وہ تو برا ہے ہی، دل میں آئے۔ برا وسوسہ، برا خیال وہ دل میں نہ لاؤ، دل کو برے وسوسوں سے، برے خیالات سے پاک رکھو۔ یہ گندا کرنے کی چیز نہیں ہے، سارا کامیابی کا مدار اس پر ہے۔ برے وسوسے دل میں نہ لاؤ، گناہوں کے خیالات نہ لاؤ، اگر خود آئیں پرواہ نہ کرو۔ حضرت ثانی رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ جب بادشاہ اپنے گھر کے، اپنے محل کے دروازے کے چوکیدار کو کہہ دے کہ چوکیدار صاحب خیال کرنا ہمارے ملک کا باغی محل میں نہ داخل ہو، تو آپ چوکیدار کی ڈیوٹی ہے وہ کسی باغی کو نہ داخل ہونے دے۔ اب ایک شخص باغی ہے، وہ آ گیا، اب یہ اس کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے اور اس کو اندر نہیں گھسنے دیتا، جس حد تک اس کی محنت ہے کر سکتا ہے وہ کر لی، لیکن پھر بھی وہ اس کو عاجز کر کے وہ گھس گیا، تو اگر اس نے خود گھسایا تو پھر تو یہ مجرم ہے، گھسنے دیا مجرم ہے، لیکن جب اس نے مقابلہ بھی کیا، سارا محنت بھی کی اور پھر بھی وہ تکڑا ہو گیا اور تکڑا ہو کے اندر گھس گیا، پھر مجرم نہیں ہے۔ وسوسے اسی قسم کے ہیں، خود وسوسے آئے پرواہ نہ کرو، خود نہ گھساؤ، کیونکہ یہ نفس اور شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور نفس اور شیطان اللہ کا باغی ہے، یہ نہ گھساؤ خیالات۔ تو ایک تو یہ وسوسے ہیں، وسوسے خالی خیال آنے جانے کو کہتے ہیں، یہ سمجھ لیں۔ دوسری چیز ہے ارادے، آگے کے منصوبے بناتا ہے آدمی۔ آپ منصوبے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، نیکی کروں گا، مسجد میں خرچ کروں گا، مدرسے میں خرچ کروں گا، اتنی نفلیں پڑھ لوں گا، اتنا وظیفہ کر لوں گا، یہ منصوبے بناتا ہے دل میں پکا سوچے ہوئے، یہ منصوبے، یہ تو اچھے منصوبے ہیں، اور ایسے تو دل میں منصوبے بنانے چاہیے نیکی کے منصوبے۔ لیکن اب دل میں دوسرے منصوبے، گندے منصوبے، مثال آدمی کہتا ہے انشاءاللہ فلاں کو قتل کروں گا، انشاءاللہ فلاں میرے سامنے آیا تو اس کو ماں کی گالی دوں گا، فلاں میرے سامنے آیا تو میں اس کی بے عزتی کروں گا، فلاں میرے سامنے آیا تو میں اس کی ایسی تیسی اس کو یوں سناؤں گا، یوں سناؤں گا۔ یہ لسان و تشنیع، یہ گناہ کے منصوبے ہیں، گناہ کے منصوبے۔ میں چوری کروں گا، میں ڈاکہ ڈالوں گا، اس طرح سے فلاں کو ایسا یوں مشورہ دوں گا اور وہ میرا مشورہ لے لے گا اور اس مشورے میں اس کا نقصان ہے، میں اس طرح سے اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ یہ گندے منصوبے، گندے منصوبے بھی دل میں سے نکالو، دل کو پاک کرنا ہے۔ اب تین باتیں میں نے بتا دی ہیں، گندے عقائد نظریات دل میں نہ آئیں، گندے وسوسے خود نہ لاؤ، تیسری چیز گندے منصوبے دل میں نہ رکھو۔ بہت سے ہیں، مثالیں کتنی دی جائیں، یہ تو میں نے عام مثالیں دی ہیں جن کو آپ لوگ برا مناتے ہیں۔ کئی منصوبے یہ بھی ہوتے ہیں، فلاں لڑکی میرے ہاتھ میں آئے گی اور میں اس کے ساتھ برا فیل کروں گا اور اس کے ساتھ لائن لگاؤں گا اور اس کے ساتھ تعلق بناؤں گا، پھر اس کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ فلاں لڑکا میرے ہاتھ میں آیا تو کوئی لڑکا میرے ہاتھ میں آ گیا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ دل کو پلید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک صاف فرمائے۔